رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُومَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ صلوات میں محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے اخلاقی گفتگو کے سلسلے میں ہمارے درمیان جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 8ویں مرحلے میں ہے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم آپ سے معذرت کر لیں کہ کل بارش کی کثرت کی وجہ سے، چونکہ بہرحال آپ کو معلوم ہے بامبے میں راستوں کی مشکلات ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پائے، اور اس وجہ سے ایک گفتگو کی توفیق کم ہو گئی، ورنہ آج نویں گفتگو ہوتی۔ بہرحال آج کی گفتگو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ اس سلسلے کی مطلب یعنی جو ہمارے درمیان یہ ہو رہی ہے، ورنہ خود جو موضوع ہے کہ جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے، خداوند متعال کے سوالات اور ہمارے جواب، اس کی آخری گفتگو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں خداوند متعال نے سوال کیا ہے، اور یہ سوالات کسی اور سے نہیں، یہ سوالات ہم سے ہی۔ لہٰذا انشاءاللہ اسی ماہ رمضان میں جو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا، اگر کر دیا شروع کیا بہت اچھا ہے، نہیں کیا تو اب سے آپ دیکھیں، اب جو تلاوت کیجئے تو اس میں دیکھیے کہ خداوند متعال نے کہیں پہ آپ سے سوال تو نہیں کیا۔ اگر خداوند متعال نے کہیں پہ آپ سے سوال کیا ہے تو آپ اس کے جواب کی کوشش کیجئے کہ آیا آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ خداوند متعال کا سوال ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے جواب کے لیے آمادہ کریں۔ یہ سوالات مختلف موضوع سے ہیں، مختلف عنوان سے ہیں، مختلف اس کا شان نزول ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس یہ سوالات سے جمع ہو جائیں گے تو کافی چیزیں خود بخود جمع ہو جائیں گی۔ ایک بار پھر ہم اس بات کو کہہ دیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کا ماہ رمضان میں قرآن ختم ہو جائے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ افواہیں اڑتی ہیں کہ اگر نہیں ماہ رمضان میں قرآن شروع کیا ہے تو ماہ رمضان میں ہی ختم ہونا چاہیے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن کا اصل یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اس کو ختم کیے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اصل ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے یہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اس نے کئی جگہوں پہ غور و فکر کی دعوت دی، تعقلون، فکر کی دعوت کی، تو ہمیں فکر کرو، ہم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان پورے ماہ رمضان صرف ایک سورے پہ فکر کرے، ایک سورہ اس کو، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو، اگر بڑا سورہ ہے ہو سکتا ہے ایک سورہ بھی کمپلیٹ نہ ہو، لیکن شاید اس کا اجر خدا کے نزدیک اس سے زیادہ ہو جو قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، مقصد قرآن کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوں بھی رسول کے شکوے کے مطابق جو کہ خود آیت شریفہ میں ذکر ہے کہ روز قیامت خداوند متعال کے سامنے رسول شکایت کریں گے کہ پالنے والے اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا، مہجور قرار دیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو ترک کر دیں، مہجور قرار دیں۔ لہٰذا جتنی طریقے سے قرآن مجید سے استفادہ ہو سکتا ہے ہم استفادہ کریں۔ آئیے اس سلسلے میں آج
جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 172۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہی کو ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو عالم اسلام میں تھوڑا سا اختلافی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم یا اولاد آدم سے عہد لیا، یہ اشارہ اس دن کی طرف ہے کہ جس کو ہم روز زر کہتے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ روز زر کو قبول کرتے ہیں اور بعض لوگ روز زر کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ روز زر کیا ہے؟ روز زر اس دن کو کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو جتنے لوگ قیامت تک میں پیدا ہونے والے تھے سب کی روحوں کو حاصل کیا۔ اب وہ الگ الگ ہے، کسی میں ہے کہ مثلا روحیں حاصل کی، کسی میں ہے کہ فلاں شکل میں حاصل کی، کیا ہوا وہ جو بھی تفصیل اپنی جگہ پہ، سب کی روحوں کو حاصل کیا اور وہاں پہ ان روحوں سے عہد لیا، کچھ عہد و پیمان ہوئے اور اس کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں طے ہوئی۔ تو یہاں پہ اس آیت شریفہ میں وہ علماء کی جو روز زر کو قبول کرتے ہیں ان کے مطابق خداوند متعال نے روز زر ہی لوگوں سے اس بات کا اقرار لے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ جب سب نے کہا کیوں نہیں تو پھر اس کا خداوند متعال نے اس کی بنیاد پہ دوسری ساری چیزیں پیش کی۔ جو علماء اس روز زر کے قائل نہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، بتائیں اختلاف ہے، بعض علماء قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں۔ جو اس کے قائل نہیں ہیں ان کے حساب سے خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں اپنی ربوبیت کو ڈال کے بھیجا، اور یہ جو آیت ہے خداوند متعال بعنوان تمثیل، مثال کے عنوان سے پیش کر رہا کہ مثلا کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں پہ جمع کرنے مت پوچھا ہو، سوال کیا ہو تم نے، نہیں، یہ بعنوان ایک مثال پیش ہو رہا ہے۔ در واقع یہ کہ ہم تمہارے رب ہیں، اس چیز کو تمہاری فطرت میں ڈالا ہے۔ فطرت کیا چیز ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے اور خود تفصیلی موضوع ہے، صرف ہم 1-2 منٹ میں اشارہ کرتے چلیں۔ فطرت اس بنیادی چیز کو کہتے ہیں انسان کی کہ جو ساری انسانوں میں خدا کی طرف سے فیڈ کر کے بھیجی جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے آپ اپنے کمپیوٹر میں اپنے حساب سے پروگرام ڈالتے ہیں، کوئی ونڈوز 7 ڈال رہا ہے، کوئی ونڈوز 8 ڈال رہا ہے، کوئی کیا ڈال رہا ہے، کوئی کیا، پھر ونڈوز کے بعد جس کو مثلا کسی پروگرام کی ضرورت ہے وہ ڈال رہا ہے، الگ الگ۔ لیکن اس سے پہلے ایک پروگرام ہوتا ہے جو اس کے مین بورڈ میں ہوتا ہے۔ اس اصطلاح میں، اس مثال میں اس کو اس کی فطرت کہہ سکتے ہیں۔ فطرت سکھائی نہیں جاتی ہے، فطرت سکھائی نہیں جاتی ہے۔ بیٹا اپنے ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ کہیں سکھایا نہیں جاتا ہے۔ بچے کو رونا سکھایا نہیں جاتا ہے، یہ فطرت میں ہے اس کے۔ ہم لوگ فطرت کچھ اور سمجھتے ہیں، وہ فطرت نہیں، یہ فطرت ہے۔ اسی طریقے سے فطرت وقت کے حساب سے نہیں بدلتی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے والے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ایسے روتے تھے، اور آج کے بچے ایسے روتے نہیں۔ فطرت ٹائم کے حساب سے، فطرت جگہ کے حساب سے بھی نہیں بدلتی ہے۔ افریقہ کے بچے ایسے روتے ہیں، امریکہ کے بچے ایسے روتے ہیں، انڈیا کے بچے نہیں، سب ایسے روتے ہیں۔ وہاں کے بچے ایسے دودھ پیتے ہیں، یہاں کے ایسے نہیں، سب فطرت پوری طریقے سے ختم بھی نہیں ہوتی ہے۔ فطرت پوری طریقے سے ختم، یہ فطرت کی پہچانیں ہیں کہ جو ہمارے اندر خداوند متعال نے فطرت بنا کے بھیجی ہے۔ عزیزان محترم، جہاں فطرت میں یہ ساری چیز ہے، بچے کی فطرت میں یہ ہے کہ ماں کا دودھ کیسے پیے گا، بچے کی فطرت میں رونا ہے، تکلیف کے اوپر اظہار کرنا ہے، بھوک کے اوپر یہ ساری چیزیں فطرت میں ڈال کے بھیجی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے اپنی توحید کو انسان کی فطرت میں ڈال کے بھیجا ہے۔ اس کے اوپر آیات موجود ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے۔ خداوند متعال نے اپنی توحید کو انسان کی فطرت میں ڈال کے بھیجا۔ لہذا وہ علماء کی جو روز زر کے قائل نہیں ہیں،
وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں جس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ انسان کی فطرت میں خداوند متعال نے اپنی جو توحید کو ڈالا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ایسا ہے کہ کیا تم کو ہم نے نئی فطرت میں بتایا ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں؟ یہ چیز تو تم کو سکھائی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے تم کو اس بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ اپنی ماں کا دودھ کیسے پیو، تم کیسے رو، اسی طریقے سے تم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ تمہارا خدا کون، یہ فطرت میں۔ پھر کہا کہ توحید کا مسئلہ الگ ہے، وہ تفصیلی ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ توحید کیا ہے اور کیسے ہو، پھر کس طریقے سے فطرت میں ہے۔ وہ ثابت ہے، ایسا بھی نہیں کہ ثابت نہیں، قرآن سے ثابت ہے، انسان کی فطرت سے ثابت ہے، واقعات سے ثابت ہے، وہ کوئی ایسا ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کی فطرت میں ہے توحید۔ فطرت میں توحید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو توحید سے جدا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اب بات آئیے تو پھر اس کو کہتے چلیں، تو جو آج لوگ توحید کو نہیں مان رہے ہیں، اقرار نہیں کر رہے ہیں، ان کا کیا؟ ہاں، فطرت بدلتی نہیں ہے، فطرت پوری طریقے سے ختم نہیں ہوتی، لیکن زمانے کے گرد و غبار فطرت کو مدھم کر دیتے ہیں، فطرت کو مدھم کر دیتے ہیں، کم رنگ کر دیتے ہیں، اس کا زور کم ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ روشنی ہے، لائٹ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ایک عرصے تک ان کی صفائی نہ ہو تو گرد و غبار اس پہ بیٹھتے جائیں گے، دھول بیٹھتی جائے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دھول اس کے اور آپ کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی، روشنی اس کی وجہ سے روشنی کم ہو جائے گی، پھر جب آپ اس کو صاف کر دیجیے گا چمک جائے گی، پھر روشنی ویسی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں زمانے کے حالات، مادیات، انسان کی خواہشات نفسانی، یہ ساری چیزیں فطرت کے رنگ کو کم کر دیتی ہیں، فطرت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ مقدمے کی گفتگو اتنی طولانی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال یہ چیزیں اہم تھیں کہ جو ہمارے جوانوں تک پہنچنی چاہیے تھی۔ بہرحال اب مسئلہ، بعض علماء روزے سر کو قبول کرتے ہیں، ان کے حساب سے خداوند متعال نے عہد لیا، بعض جو روزے سر کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے حساب سے عہد نہیں لیا، بلکہ خداوند متعال نے فطرت یاد دلائی۔ اچھا، علماء کے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، جو قبول کرتے ہیں وہ ان کو نہیں کہتے ہیں برے، اور جو قبول نہیں کرتے ہیں وہ ان کو نہیں کہتے ہیں برے۔ یہ روش ہم جاہلوں میں ہے۔ جب بھی علمی نظریات میں اختلاف ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنے نظریے کو قبول کرتا ہے، دوسرے کے نظریے کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ نظریات کا اختلاف اور ہوتا ہے، جہالت کا جھگڑا اور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جہالت کا جھگڑا، نظریات کا اختلاف تو ہی نہیں، کیونکہ کون علم کے اس معیار پہ ہے کہ جو علماء کے مقابلے میں اپنا نظریہ دے۔ آج سڑک میں ٹہلتا ہوا ایک جاہل جوان وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں مرجع نے فتویٰ کیسے دے دیا، تو کیا اس جوان کی اتنی صلاحیت ہو گئی کہ ایک مرجع کے مقابلے میں اپنا نظریہ دے کہ فتویٰ غلط ہے؟ یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے، یہ جہالت کا جھگڑا، یہ جاہلانہ اٹیک، یہ اس کی حماقت ہے، بیوقوفی ہے، جسارت ہے، بدتمیزی ہے، بغاوت ہے شریعت سے۔ اصل اس کو حق نہیں کہ وہ ایک مرجع کے متعلق ایسی باتیں کہے۔ لہٰذا نظریاتی اختلاف میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، خود نظریاتی اختلاف ہے، اور اسلام اس چیز کو قبول کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے اس کو۔ اختلاف، نظریات کے اختلاف کو احترام سے دیکھتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نظریاتی اختلاف، آپ کا نظریہ یہ، ہمارا نظریہ یہ۔ اور یہ خود مسئلہ اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ اگر اس کو انسان نہ مانے تو اس میں عقیدے میں کوئی کمی ہو جائے، اسلام سے باہر ہو جائے، کافی نہیں، یہ ٹھیک ہے، ایک نظریہ، لہٰذا اس کو ہمیں زیادہ اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جو نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ خوب، اب آئیے، جب یہ بات ہو گئی کہ خداوند متعال نے بہرحال چاہے ہماری فطرت میں اس چیز کو ڈالا ہو، چاہے ہم سے پوچھا ہو، سوال کیا ہم سے پوچھا کہ کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ الست بربکم، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جو پوچھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو تھوڑا سا الگ انداز سے پوچھی جاتی ہیں، انکار کی شکل میں پوچھی جاتی ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ ہم یہاں آ رہے تھے اور آتے ہم نے کسی سے پوچھا بھائی گونڈی یہی ہے؟ ہاں گونڈی یہی ہے۔ وہ پوچھا کہ کیا یہ گونڈی نہیں ہے؟ فرق ہے دونوں میں، کیا یہ گونڈی نہیں ہے؟ فرق۔ جب نارمل سوال ہوتا ہے تو انسان پوچھتا ہے گونڈی یہی ہے، ایک آنے والے اس کو نہیں معلوم کہ یہ گونڈی ہے کہ نہیں ہے، تو جب کسی سے پوچھا بھائی گونڈی ہے، یہ گونڈی یہی ہے، کہاں گونڈی یہی ہے؟
शिवाजी नगर यही है, हाँ शिवाजी नगर यही है। ये पूछेगा तो नॉर्मल पूछेगा, वो भी हाँ नॉर्मल यही है। लेकिन जिस आदमी को यकीन हो कि ये गवंडी है, जब वो अपने यकीन के बाद कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि जिस बुनियाद पर उसको सवाल करना पड़े, चाहे सामने वाले को बताने के लिए, चाहे थर्ड पार्टी को बताने के लिए, तो वहाँ ये नहीं पूछेगा कि ये गवंडी है, वहाँ पूछेगा क्या ये गवंडी नहीं है। ये जो इनकार की शक्ल में सवाल होता है, ये सवाल करने वाले के यकीन की दलील होती है। क्या ये गवंडी नहीं है? अब जवाब क्या है, उस पर अगले स्टेप में गुफ्तगू करेंगे। क्या ये गवंडी नहीं है? रुबूबियत परवरदिगार इतनी यकीनी चीज़ है कि खुदावंद मुताल ये नहीं कह रहा है, पूछता है कि क्या हम तुम्हारे रब हैं? नहीं, क्या हम तुम्हारे रब नहीं हैं? इतनी यकीनी चीज़ है कि खुदावंद मुताल इस लहजे में पूछ रहा है। और यही नहीं, हर यकीनी चीज़ें इसी लहजे में पूछी जाती हैं। रसूल ने भी गदीर के मजमे से यही पूछा था कि क्या हमको तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज़्यादा हक नहीं है? यकीनी चीज़ थी। वो लोग की जो कलमा पढ़ चुके हैं, वो लोग जो इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, वो लोग जो रसूल के साथ जंग कर चुके हैं, वो लोग जो रसूल के साथ हज कर चुके हैं, वो लोग जो रसूल के साथ सफ़र कर रहे हैं, वो लोग जो रसूल की बात को सुनने के लिए आमादा हैं, बैठे हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद जब अपना जान और माल रसूल के हवाले कर दिया, रसूल ने कहा माल दो तो उन्होंने दे दिया, जान दो तो देने को तैयार हो गए, तो ये मालूम है कि इनके ऊपर रसूल को विलायत हासिल है। लिहाजा उसी यकीन को इस्तफहाम इनकारी की शक्ल में रसूल पूछना चाहते हैं कि क्या हमको तुम्हारे ऊपर तुमसे ज़्यादा हक नहीं हासिल? यानी इतना यकीनी है कि इसको इस लहजे में पूछा जा रहा, क्या हमको तुम्हारे ऊपर तुमसे ज़्यादा हक नहीं हासिल? अब इसके जवाब में उनका बला, देखिए वही सवाल का अंदाज, वही जवाब का अंदाज। खुदा भी वही, क्या हम तुम्हारे रब नहीं हैं? तो जवाब वहाँ भी कहा जाए बला। यहाँ भी पूछा गया कि क्या हमको तुम्हारे ऊपर तुमसे ज़्यादा हक नहीं हासिल? कहाँ बला, क्यों नहीं? आइए जवाब पे भी थोड़ी सी बहस कर लें। अरबी कायदे के हिसाब से जब सीधे सीधे सवाल होता है कि क्या ऐसा है, तो कहा जाता है नाम, हाँ। लेकिन जब सवाल इनकार की शक्ल में होता है कि क्या ऐसा नहीं है, तो फिर नाम नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम के मानी होते हैं हाँ के। उलमा यहाँ मौजूद है, आपको बताएंगे। नाम के मानी होते हैं हाँ के। अगर यहाँ कोई कह दे नाम यानी हाँ कोई कह दे, तो इसका मतलब ये कि जिस बात का वो इनकार कर रहा है उस इनकार की तस्दीक हो रही है। खुदा ने पूछा कि क्या हम तुम्हारे रब नहीं हैं? अगर कोई यहाँ कह दे नाम, तो इसका मतलब कि वो कह रहा है नहीं है। रसूल ने पूछा है क्या हमको तुम्हारे ऊपर तुमसे ज़्यादा हक नहीं हासिल? अब अगर यहाँ पे इंसान कहते नाम हाँ, तो उसका मतलब ये कह रहा है कि नहीं हासिल, तो इसका जवाब नाम नहीं होता है। फिर इसका जवाब क्या होता है? इसका जवाब बला होता है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? जहाँ पे सवाल उस यकीन की दलील है कि इतना यकीनी है कि यहाँ पे सवाल इनकार की शक्ल में हो रहा है, वहाँ पे जवाब भी ये बता रहा है कि इसको पहले से मालूम है। जवाब भी बता रहा है कि इसको पहले से मालूम है। क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि इसको नहीं मालूम। क्या हम तुम्हारे रब नहीं हैं? तो वो कह रहा है क्यों नहीं, यानी उसको भी यकीन है। क्या हमको तुम्हारे नफ्स पे तुमसे ज़्यादा हक नहीं हासिल है? तो कह रहा है क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, यानी नहीं का सवाल नहीं पैदा होता है, शक की गुंजाइश नहीं पैदा होती है। ये एक बात अलग है, हमको उस गदीर के माहौल और उन बातों को अभी नहीं करना, क्योंकि हमारे मौजू में नहीं, कभी हुआ तो इंशाअल्लाह। लेकिन एक जुमला कहते चलें कि चाहे वो मारिफत परवरदिगार या खुद खुदा का अपना ओहदा हो या इलाही ओहदे जो बंदों को दिए जाते हैं, आप देखें उसका मिजाज वही है। इसलिए कि चाहे आप खुदा का इनकार करें या हुक्म खुदा का इनकार करें, मुजरिम बहरहाल खुदा के हैं। रसूल की रिसालत ना मानने वाला रसूल का ही मुजरिम नहीं है, खुदा का भी मुजरिम है, इसलिए कि रिसालत खुदा ने दी। इसी तरीके से अली की विलायत का ना मानने वाला ये सिर्फ अली का मुजरिम नहीं है, ये खुदा का भी मुजरिम है, रसूल का भी मुजरिम है, इसलिए कि ये ओहदा वहीं से मिला। अगर आज मरजइयत और विलायत, अब ये एक विलायत भी एक वो है कि आज उलमा की विलायत
ائمہ کی نیابت میں ہے کہ نہیں ہے، یہ خود ایک موضوع ہے، اور موقع نہیں کہ ہم جائیں کیونکہ پھر ہماری اصل گفتگو بھی نہیں ہو پائے گی اور وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا. لیکن بات آ گئی تو ایک حدیث ہم آپ کو اس پر سنا دیں گے. یہ ولایت جو امام کے نیابت میں ہے، اگر یہ مرجعیت و ولایت آیت اللہ سیستانی و آیت اللہ خامنائی کا پرسنل عہدہ ہے تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر یہ الہی عہدہ ہے تو اس کا انکار ان لوگوں کا انکار ہوگا جنہوں نے اس عہدے کا حکم دیا. یہ انسان اس کا منکر، ان کا منکر نہیں ہوگا. اس عہدے کا انکار کرنے والا ان شخصیات کا انکار کرنے والا نہیں ہے، ان شخصیات کا مجرم نہیں ہے، بلکہ ان کا مجرم ہے کہ جس نے ان کو یہ عہدہ دیا. آئیے ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے وعدہ کیا ہے تاکہ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. اور اس حدیث کا تعلق بھی، کیونکہ جو رب کی ربوبیت کا ہم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے ذمے میں سب آتا ہے. جب ہم نے خدا کو اپنا رب مان لیا ہے تب خدا جو کہ ان کو کرنا پڑے گا. جہاں سے ہم نے الہی راستے کو چھوڑ دیا وہاں سے ہم ربوبیت پروردگار کے منکر ہو گئے. جہاں سے ہم نے الہی راستے کو چھوڑ دیا وہاں سے ربوبیت پروردگار کے منکر ہو گئے. اور یہ الہی راستہ اگر خداوند متعال کی ربوبیت سے شروع ہوتا ہے تو رسول کی رسالت، ائمہ کی امامت تک ہوتے ہوئے خود علماء کی ولایت تک، علماء کی حکومت تک پہنچتا، جس کا انکار کرنے کا حق کسی بھی انسان کو نہیں حاصل. حدیث سے واضح ہوگا، اور ایسی بہت ساری حدیثیں بنوانی مثال. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو بھی ہماری حدیثوں کو بیان کرے، تم میں سے جو بھی ہماری حدیثوں کو بیان کرے اور حلال و حرام پہ نظر رکھتا ہو. اگر خالی حدیثوں کو بیان کرنے کی بات ہوتی تو اخباری کہتے ہیں ہم لوگ سبھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہمارے بارے میں نہیں. حلال و حرام پہ اس کی نظر، صاحب نظر ہو، یعنی اپنا ویو رکھتا ہو، اور ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، فقاہت ہو، مرجعیت ہو، ہمارے احکام کو پہچانتا ہو. تم اپنے مسائل کو اس سے حل کراؤ. اپنے مسائل کو، یہ مسائل کی جب بات آتی ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں مسائل سے مراد فقہی مسئلہ جو توضیح مسائل میں نہیں. اپنے مسائل کو، توضیح مسائل کی مسائل کو نہیں، اپنے مسائل کو، تمہیں جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اپنے مسائل کو اس سے حل کراؤ. آج ہم کیسے روزی کمائیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی سماج میں یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ کس سے حل کرائیں؟ تم اس سے حل کراؤ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو تم پہ حاکم بنایا، ہم نے اس کو فقیہ یعنی اس کو تم پہ حاکم بنایا. اس سے کلیئر تو لفظ نہیں ہوگا نا، حاکم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اس کو تم پہ حاکم بنایا ہے. جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم دے تو اس کو نہ ماننا ایسے ہی کہ جیسے خدا کے حکم کو ہلکا سمجھتا. ہم نے کس چیز کا اقرار کیا؟ ربوبیت پروردگار کا اقرار کیا ہے. بھلا کہے کہ کیوں نہیں؟ اگر ہم نے ان کی بات کو کہ جس کو حاکم بنایا گیا ہے بعنوان عالم اگر انکار کیا تو یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے خدا کی بات کو ہلکا سمجھاؤ. اور آگے امام کہتے ہیں، دیکھیں کس مضبوطی سے امام ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو کتنے مسائل اور مشکلات ہیں. جیسے خدا کے حکم کو ہلکا سمجھاؤ، ہماری بات کو کاٹ دیا. خدا کے حکم کو ہلکا سمجھا اور ہماری بات کو کاٹ دیا. آپ نے اپنے نوکر کو کسی اپنے پڑوسی کے پاس بھیجا یا دوست کے پاس بھیجا، اور اس نوکر سے کہا کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ ہم کو مثلاً 500 روپے کی ضرورت ہے وہ بھیج دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ ان سے کہہ دو ہم دے دیں گے. یہ کس کے جواب کا انکار دیا انہوں نے؟ نوکر کی بات کاٹی، آپ کی بات کاٹی، کیونکہ نوکر بھی آپ کا ہے، پیغام آپ کا لے کے جا رہا. علماء و مراجع کی بات کو کاٹ کے ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم آغا سیستانی آغا خامنائی کی بات کو کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کی پرسنل بات نہیں ہے.
الہی مسائل ہیں کہ جن کو وہ پہنچا رہے ہیں ہم تک. ہم نے کسی ایک مسئلے میں بھی اگر ان کی بات کو کاٹا تو در واقع یہ خدا کی بات کو کاٹا ہے. امام صادق اسی بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو ہلکا سمجھا اور ہماری بات کو کاٹ دیا, اور ہماری بات کو کاٹنا خدا کی بات کو کاٹنا ہے, اور یہ حد شرک. ہماری بات کو کاٹنا خدا کی بات کو کاٹنا ہے, اور یہ چیز حد شرک ہے. ریفرنس اگر کسی کو لکھنا ہو تو لکھ لیں, کافی والیوم نمبر 1 جلد نمبر 1 پیج نمبر 67, اور یہ حدیث کافی میں ہی دوسری جگہ پہ آئی ہے, والیوم نمبر 7 یعنی جلد نمبر 7 اور پیج نمبر 412 412. یہ دو جگہوں پہ صرف اسی میں, یعنی کافی میں یہ حدیث آئی ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے. ہمارے خیال سے خود کافی کے 2 حوالے کافی ہیں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ یہ حدیث موجود ہے. تو بہرحال سوال کا مزاج بتایا ہم نے آپ کو, جواب کا مزاج بتایا. اب آئیے, جب انسان نے ذات پروردگار سے اس بات کا وعدہ کیا ہے, انسان نے, یہاں مسلمان کی بات نہیں, یہاں پہ شیعہ کی بات نہیں ہے, یہاں کسی خاص مذہب کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال کس سے کیا گیا. اگر روز زر کی بات ہے تب بھی ساری ارواح سے کیا گیا ہے, اور اگر فطرت کی بات ہے تو سب میں فطرت برابر, سب سے سوال کیا گیا. تین سب لوگوں نے خداوند متعال سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ پالنے والے, ہم تجھے اپنا رب تسلیم کرتے, انہوں نے رب تجھے قبول کرتے. اب جب ہم نے خدا کو پروانے رب قبول کر لیا ہے تو زندگی کے لمحات میں کیوں خدا کو بھول رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے لمحات میں ذات پروردگار کو کیوں بھول رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ توحید اپنے تمام مرحلوں اور تمام اقسام کے ساتھ آتی ہے. یہ ایک الگ باب کھلتا ہے, لیکن اشارہ کر دیں. یعنی کیا مطلب؟ عبادت صرف خدا کی, بات سنیں گے صرف خدا کی. آج ہمارے یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں, جب کوئی بہکانے کے لیے آتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ سے 10 باتیں کہے گا 10 غلط کہے گا. یہ غلط بات ہے. 10 میں سے ہو سکتا ہے کہ 9.5 بات صحیح کہے, آدھی غلط کہے. تو لوگ بھی کہتے ہیں کیا بات, کیا وہاں تو بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کہیں غلطی ہوگی تھوڑی سی تو ہم بھی اس کو بچ جائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے. نہیں, غلط فہمی ہے ہماری. ماہوارہ کے رمضان ہے, حتماً افطار میں کھانا اور سب کچھ تو ملتا ہی ہوگا نا. بالفرض ایک دیگ بھر کے بریانی بنے, کھچڑا بنا, اتنا سا اس میں زہر ڈال دیا, کیا حشر ہوگا اتنے سے زہر کا؟ نہیں, باقی تو اچھا ہے نا. 25 کلو چاول ڈالا اور اتنے کلو گوشت ڈالا اور اتنے کلو یہ ڈالا, اتنے کلو یہ ڈالا. ارے ہم 25 کلو چاول کھائیں گے نا, اتنا زہر تھوڑی, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, تو معلوم بھی نہیں ہوگا. نہیں, اتنا سا زہر ہی حاوی ہو جائے گا, سب کو سلا دے گا. یہ مت دیکھیے کہ 9 باتیں اچھی کر رہا ہے, دیکھیے ایک بات کیوں خراب کر رہا ہے, یہ اس خرابی میں کیا چھپا ہوا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں من اصغى الى ناطق, جو کسی بولنے والے کی بات کو سنتا ہے گویا اس نے اس کی عبادت کی. سنتا ہے کہ مطلب مانتا ہے, اس نے اس کی بات کی. اگر وہ بولنے والا خدا کی طرف سے بات کہہ رہا تھا تو اس نے خدا کی عبادت کی, اور اگر خدا کے علاوہ کسی اور طرف سے بات کہہ رہا تھا تو اس نے شیطان کی عبادت کی. یہ نہیں شرط لگائی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, شرط یہ کہ کس کی طرف سے کہہ رہا تھا. مثال دیں آپ کو, ایک فلم ہے جس کا نام ہے دا میسج, یا بعض جگہوں پہ اس کو دا اسلامک میسج بھی کہا جاتا ہے, بہت دیکھی گئی ہے. ہم لوگوں نے خود اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی. عیسائیوں نے بنائی, انگریزوں نے, بہت خوش ہم لوگ, دیکھیں صاحب اسلام کی فلم اس زمانے میں بنی جبکہ ہمارا اپنا کوئی ملک نہیں تھا, مسلمانوں کے اوپر کوئی فلم نہیں تھی. اور یہ ایسی فلم جو پوری مذہبی فلم, نہ کوئی گانا نہ کوئی گندا سین, کچھ نہیں, بس خالی اسلام اور اسلام کی ہسٹری. خوش ہم لوگ. اتنی زیادہ مذہبی فلم تو سوچی نہیں تھا کسی نے. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ عیسائی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرے. عیسائی تو مسلمانوں کے دشمن ہے نا, اسے کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے. خوش, سب ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, سب دکھا رہے ہیں.
کیا روش ہے دشمنوں کی پہچانے؟ ابھی ایک الگ موضوع ہے، دشمن شناسی، دشمنوں کے کام کی روش کو پہچاننا، کیا روش ہے پہچاننا؟ کیا ہم سمجھیں گے کہ پوری سٹی میں ہر جگہ اسلام کو غلط ثابت کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آج ہمارے دشمن کی روش یہی ہے، چاہے وہ بامبے میں کسی بہانے سے ہو، چاہے باہر ہو، جس بہانے سے بھی ہو، 100% غلط کہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر 100% غلط کہیں گے تو ہر انسان پہچان جائے گا، کوئی ان کی غلط بات مانے گا ہی نہیں۔ ارے بھائی، اتنی تمیز تو اس جاہل دودھ بیچنے والے کو بھی ہوتی ہے کہ اگر 100% پانی بیچیں گے تو کوئی نہیں خریدے گا، وہ اتنا ہی پانی ملاتا ہے جتنا آپ دھوکہ کھا کے لے لیں۔ تو ایسے ہی غلط تعلیم دینے والے اتنی ہی غلط چیزیں ملاتے ہیں جتنا آپ دھوکہ کھا کے لے لیں۔ دودھ والے جیسی عقل تو ان کے پاس بھی ہے نا۔ دال اور چاول میں جو کنکر ملاتے ہیں اتنا تھوڑی ملاتے ہیں خالی کنکر آپ کو تول کے دے دیا، دال کی جگہ پہ فلاں کنکر تول دیا اور چاول کی جگہ پہ فلاں کنکر تول دیا، نہیں، اتنے ملاتے ہیں کہ جتنے آپ بیوقوف بن کے لے لیں، اس سے زیادہ نہیں ملاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حق چیز میں باطل باتیں اتنی ہی ملائی جاتی ہیں کہ جتنی تحلیل ہو کے آپ تک پہنچ جائیں، اور زہر ذرا سا بھی انسان کے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جسم کے مارنے والا زہر اتنا سا معلوم ہو جائے کسی ڈش میں پڑا ہے تو انسان نہیں کھاتا ہے، ایسی روح کے مارنے والا زہر بھی اگر کسی ڈش میں اتنا سا پڑ جائے تو انسان کو اس کی بات نہیں سننی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہاں سے آ رہا کیسے آ رہا۔ فلم بنی، ہم لوگ خوش کہ اسلامی فلم بن گئی، دیکھیے گا، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو اس نگاہ سے پھر سے دیکھیے گا، اور نہیں دیکھا ہے تو دیکھیے گا۔ ہمارے اعتبار سے دو چیزیں ہیں کہ جو غلط میسج دینا چاہتے ہیں، جس کا جو فائدہ اٹھا رہے۔ ذہنیت بنائی انہوں نے، ذہنیت بنائی۔ ایک تو انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اسلام قبول کرنے والا طبقہ پست اور جاہل طبقہ ہے، جو کہ واقعیت کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے ایسا دکھانے کی کوشش کی، بہت ہی سافٹ، بہت ہی آہستہ سے ایک میسج کو اس میں ڈال دیا کہ جو کہا نہیں گیا، ہر چیز کہی نہیں جاتی ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کی روش یہی ہے، سلیبس کیا ہے آپ دیکھتے ہیں، ٹیچر کیسے ہیں آپ دیکھتے ہیں، یونیفارم کیا ہے آپ دیکھتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اسکول کی سیاست ہوتی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ کب نظر آتی ہے؟ جب بچہ 2 سال 4 سال 5 سال پڑھ کے اس سیاست کے انداز میں گفتگو کرتا ہے، اس سیاست کے انداز میں زندگی گزارتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ تب بھی غافلوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ چیزیں دکھنے والی نہیں ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، سمجھی جاتی ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی فکر اور شعور کی بلندی چاہیے، غافل لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بات اس میں کہیں نہیں کہی گئی ہے، لیکن جتنوں کو دکھایا گیا ہے وہ ایسے ہی دکھایا گیا۔ لہذا اب وہ لوگ کہ جو مثلاً ان کو پس دکھایا، نعوذ باللہ تھوڑا کم پڑھا لکھا دکھایا، جاہل دکھایا، اس طرح دکھائے گا یہ لوگ اسلام قبول کریں، کیا مطلب؟ یعنی اسلام کو کوئی قاعدے کا آدمی نعوذ باللہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، جو کہ غلط ہے، تاریخ کے خلاف۔ دوسری چیز جو اس میں، اور چیزوں کو نہیں بتائیں گے بہرحال اس پہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، دوسری چیز جو اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی وہ کیا ہے؟ صدر اسلام میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دکھانے کی کوشش کی ہے، کئی چیزوں کو دکھایا ہے، سب کو نہیں دکھایا، سب کو نہیں دکھایا ہے، کئی چیزوں کو دکھایا، اور اتنا بھی نہیں دکھایا کہ انسان حق کو قبول بھی کر لے۔ لیکن جو سب سے زیادہ اس میں فوکس کیا وہ جنگوں کو فوکس کیا، سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کیا جنگوں کو فوکس کیا۔ آج اتنے سال بعد وہی عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جاہل ہے، مسلمان ان پڑھ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ وہ بات کی جو وہاں دا میسج میں وہ کہنا چاہتے تھے، آج جب معاشرے و سماج میں پھیلا دی، لوگوں کی ذہنیت تیار ہو گئی، تو آج کہہ دیا، لوگوں نے قبول کر لیا، کیونکہ وہاں سے انڈر گراؤنڈ تیاری ہو چکی تھی، غیر محسوس طریقے سے آمادگی ہو چکی تھی۔ البتہ وہی ایک چیز نہیں ہے کہ جو آمادہ کر لے تیار کر لے، بہت سارے روش، بہت سارے راستے، بہت ساری چیزیں جس کی بنیاد انہوں نے ذہنیت آمادہ کی، اور آج اپنے اس بوئے ہوئے بیج کی فصل کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اس طریقے سے غلط باتوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر اسلام کی بات کرنے والا ضروری نہیں کہ اسلام کا مبلغ ہو، ورنہ تبلیغ کرنے کو تو عیسیٰ بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ بھائی دا میسج کیا ہے؟ تبلیغ کا تو ذریعہ ہے۔ جس نے بھی اسلام کے نام پہ فلم بنایا ہم بھی خوش ہو گئے۔ آج بھی بامبے میں بہت سی فلم دیکھی جاتی ہے،
ایسا کیجئے تو امام سے ملاقات ہوگی، ایسا کیجئے تو امام سے ملاقات ہوگی، ذات آل یاسین پڑھیے امام سے ملاقات ہوگی۔ ارے بندے خداوند متعال نے تم پہ امام کی ملاقات واجب نہیں کی ہے، نماز و روزے اور حق کی حمایت، ظالم کی مخالفت واجب کی۔ تم ان واجبات اطاعت پروردگار پہ عمل کرو، امام خود تم سے ملنے آئیں گے۔ امام کردار کی بنیاد پہ ملتے ہیں۔ تم نے امام کو دیکھ لیا، اس سے اہم یہ ہے کہ امام کی نظر انتخاب تم پہ پڑے۔ لشکر یزید میں 30,500 کا لشکر سب امام حسین کو دیکھ سکتا تھا، لیکن امام حسین کی نگاہ بر پہ تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں امام کو، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ امام ہم کو دیکھے، نظر انتخاب سے دیکھے، نظر تعریف سے دیکھے، نظر تحسین سے دیکھے۔ اس کے لیے ہم کو یہ سب کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم کو ویسا بننا پڑے گا جیسا ایمان چاہتے ہیں۔ بہرحال بات ہم نہیں چاہتے کہیں اور جائے، لہذا جب ہم نے خداوند متعال سے وعدہ کیا ہے، اور خداوند متعال کا کیا ہوا وعدہ یقیناً کسی کا وعدہ نہیں توڑنا چاہیے۔ لا دین الا لمن لا عہد لہ، جس نے اپنے عہد کو توڑ دیا اس کے لیے دین نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ جس نے اپنے وعدے کو توڑ دیا اس دین نہیں ہے، اس کے پاس دیندار نہیں ہے، بے دین ہے وہ۔ نہیں کہ خدا سے وعدہ، اور اس وعدے کو قرآن مجید نے کئی جگہ پہ ذکر کیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کہ تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کا اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ یاسین کی آیت۔ بہت سی جگہوں پہ سوال ہے، خود ایک سوال، اگر موقع ہوتا تو ایک سوال کی حیثیت سے یہ بھی، کیونکہ ایک مستقل گفتگو ہے۔ لہٰذا ہر وہ بات کی جو ہم کو اسلام کی شکل میں، ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں، دو چیزیں، ایک ہے فن بات کرنے کا اور ایک ہے میٹر۔ ایک ہے بات کرنے کا فن اور ایک ہے میٹر۔ مثال میں آپ کو، آپ مارکیٹ میں گئے دال لینے، مثلا ایک جگہ آپ نے دیکھا بہت فریش، بہترین، صاف شفاف دال، لیکن یوں ہی بس تول کے دے رہا ہے وہ، 1 کلو چاہیے نکال کے تول کے دے دی۔ اسی کی دکان پہ ایک بہترین چمکیلا خوبصورت سا بہت اچھا سا پیکٹ رکھا ہوا ہے، کہ اس میں بھی دال ہی ہے، لیکن جب آپ اس دال کو کھولیں گے پیکٹ کو تو اس میں گندگی بھی ہے، دال بھی خراب ہے، کوڑا بھی ہے، بھوسا، سب کچھ ہے۔ آپ کیا لیں گے؟ آپ کے لیے پیکنگ اہم ہے یا دال اہم؟ دال اہم ہے نا، پیکنگ اہم نہیں ہے۔ پیکنگ کیسی بھی ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جائے، ایسے ہی تو ہے۔ آج دو چیزیں، ایک میٹر ہے، ایک انداز گفتگو ہے۔ میٹر وہ چیز ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں، انداز گفتگو اس کی پیکنگ۔ میٹر وہ مال ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں، انداز گفتگو اس کی پیکنگ۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جس کی پیکنگ اچھی ہوتی ہے، بھلے ہی مال خراب کیوں نہ ہو، سب لے لیتے۔ اسے کہتے ہیں فن خطابت۔ لچھے دار باتیں، اچھی اچھی باتیں، دعوت دینا، ہر چیز کی طرف قبول بھی کر لینا، یہ ہے پیکنگ۔ اگر کسی انسان میں فن خطابت ہے لیکن میٹر نہیں ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، بلکہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد فن کا لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد میٹر۔ آپ یہاں کیوں آئیں؟ تاکہ آپ اسلام سیکھیں، اس لیے نہیں آئیں کہ آپ فن خطابت کو سنیں۔ فن خطابت سننا آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ کا مقصد اسلام کا قبول کرنا۔ فن خطابت پہ بات آئی تو ہم کہتے چلیں کہ جس کو ہم فن خطابت سمجھتے ہیں وہ فن خطابت نہیں۔ ہمارے یہاں وہ مجلسیں کامیاب سمجھی جاتی ہیں جس میں نعرے لگیں، جس میں واہ واہی ہو، جس میں نکتے لگیں، جس میں طنز کیے جائیں۔ اسی مجمع میں آپ جائیے، امام علی کے خطبات میں سے ایک خطبے کو پڑھ دیجئے، سب سو جائیں گے، نہ سو جائیں تو کہیے کیوں؟ کیا نعوذ باللہ امام علی کے پاس فن خطابت نہیں تھا؟ امام علی سے بڑا کوئی خطیب ہے؟ اس کا مطلب جس کو ہم فن خطابت سمجھتے ہیں وہ فن خطابت نہیں، وہ صرف ہمارا نشہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہماری عادتیں بن گئی ہیں کہ ہم کو اچھے الفاظ اور اچھے انداز سے پسند آتے ہیں۔
فن خطابت ہے ہی وہ چیز کہ جو ایک میٹر کو ٹرانسفر کرے. جب میٹر کو ٹرانسفر کر رہی ہے تو وہ واقعی خطابت ہے. اگر میٹر ٹرانسفر نہیں کر رہی ہے تو خالی پیکنگ ہے اور خالی لفافہ ہے, وہ کوئی خطابت نہیں ہے, کوئی فن نہیں سوائے دھوکے کے. تو دو چیز ہیں, ایک میٹر اور ایک خطابت. اگر خالی خطابت ہے نقصان دہ, اگر خالی میٹر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تکلیف ہو بیٹھنے میں سننے میں, لیکن بہرحال فائدہ مند ہے, بہرحال فائدہ مند ہے. انسان 4 پیسے کے لیے صبح سے شام تک بھاگتا ہے, اگر خالی میٹر اور خطابت نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے, تو 1 گھنٹے بیٹھ کے کچھ تو حاصل کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جو انسان کما رہا ہے اس کو مزہ ہی آتا ہو, تکلیف اٹھا کے کماتا ہے. تو جب انسان تکلیف اٹھا کے مال کما سکتا ہے تو تکلیف اٹھا کے علم نہیں کما سکتا؟ بغیر خطابت کے اگر میٹر مل جائے تو لے لیجئے, کبھی شکایت نہ کیجئے. اور کیا کہنا کہ سونے پہ سہاگا, اگر میٹر بھی اچھا ہو خطابت بھی ہو, کیا کہنا, ماشاءاللہ, پھر تو کوئی اچھی, اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. لیکن عزیزان محترم, ہمارے لیے اہم میٹر کہ جب میٹر ہم کو ملے گا تو ہم کو حقیقی دین ملے گا, تب ہم کو واقعی دین ملے گا, پھر ہم کو پیغام خدا ملے گا, پیغام اسلام ملے گا. اب جتنی ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ توحید کی ہوں چاہے دین کی ہوں, پھر ہم تک پہنچیں گی وہ ساری چیزیں. ہمارا مشکل یہی ہے کہ ہمارے بعض چیزوں کو پہنچایا جاتا ہے, بعض چیزوں کو نہیں پہنچایا جاتا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ہم اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ ختم کریں. اب جو خداوند متعال سے ہم نے یہ پیغام کیا, وہ یہ پیمان کیا ہے, یہ وعدہ کیا ہے, آیا یہ وعدہ ہم کو ہر ٹائم یاد رہتا ہے؟ سب سے پہلے تو خدا کا سوال, کیا تم نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم ہی تمہارے رب ہیں؟ اب اس سوال کے ضمن میں سوال پہلا, کیا ہم کو صبح سے شام تک 24 گھنٹے یہ کیا ہوا وعدہ یاد رہتا ہے؟ وعدے کا تعلق کس چیز سے؟ ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ جب ہم گوانڈی آئیں گے تو مثلا آپ کو فون کر کے بتائیں گے, راستے میں نہ یاد رہ چلے گا کوئی بات نہیں, گھر پہ نہ یاد رہ چلے گا کوئی بات نہیں, لیکن اگر یہاں پہ آ کے بھول جائیں تو یہ ہماری غلطی ہے, کیونکہ وعدہ کیا ہم نے, فون کرنا چاہیے. اب جب یہاں سے نکل گئے تو پھر تو کیا ہوگا, سوری, بے بخشید, معاف کیجیے گا, ہم بھول گئے, شرمندہ ہیں ہم آپ سے, کیونکہ یہاں پہ ہم کو یاد ہونا چاہیے. ربوبیت پروردگار کے اقرار کا جو وعدہ ہے, جو یہ ایگریمنٹ, در واقع ایگریمنٹ ہے یہ ہمارا خدا کا, جو ہم نے خداوند متعال سے ایگریمنٹ کیا ہے, اس ایگریمنٹ کا تعلق کس ٹائم ہے؟ مسجد کے اندر ہے, مجلسوں کے ٹائم پہ ہے, دن میں کسی خاص ٹائم پہ ہے. یہ ایگریمنٹ 24 گھنٹے کے لیے. ہم صبح اٹھے تو ہم کو یہ ایگریمنٹ یاد رہے, سوتے وقت یہ ایگریمنٹ یاد رہے, کھاتے وقت یہ یاد رہے ایگریمنٹ, رزق کماتے وقت یہ ایگریمنٹ یاد رہے, روڈ پہ چلتے وقت یہ ایگریمنٹ ہم کو یاد رہے کہ ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہے, یہ ایگریمنٹ. اب ہم سوچیں کہ ہم کو یہ کتنی دیر یاد رہتا ہے. اگر ہم بھول جاتے ہیں اس کو تو جتنی دیر کے لیے بھول رہے ہیں اتنی دیر کے لیے وعدہ خلافی کر رہے ہیں, بالخصوص اس موقع پہ کہ جب ہمارے بھولنے کا اثر ہمارے عمل پہ ہو. خدا سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے اور توحید کے خلاف کسی عمل کو کر دیا, خدا کی بارگاہ میں گناہ کر لیا, یہ ہم اپنے وعدے کو بھول رہے ہیں. کربلا والے وعدہ نہیں بھولے تھے خدا سے, یہی وجہ تھی کہ کربلا والوں کو پیاس میں بھی مزہ آتا تھا. ہمیں پانی پی کے مزہ آتا ہے, ان کو پیاسے رہ کے مزہ آتا تھا. ہمیں کھانا کھا کے مزہ آتا ہے, انہیں بھوکے رہ کے مزہ آتا تھا. ہمیں صحیح و سالم رہ کے مزہ آتا ہے, ان کو تیر و تلوار کے زخم کھا کے مزہ آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا وعدہ تھا کہ رب تو ہی ہے بس. اب جو بھی تو دے گا, تیری دی ہوئی ہر چیز اچھی ہوتی ہے, ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے. لیکن یہ وعدہ اگر ہم بھول رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اپنے ایگریمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں. بالخصوص وہ حساس موقع کہ جہاں پہ ہم کو اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے, کیوں ہم وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. ایک طرف وعدہ پروردگار خدا کا وعدہ, ایک طرف شیطان کی دعوت. ایک طرف سے خدا کا وعدہ, ایک طرف سے شیطان کی دعوت. ہم اپنے خدا سے کیے ہوئے اس ایگریمنٹ کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کی دعوت پہ لبیک کہہ دیتے ہیں. گناہ اسی کا نتیجہ ہے نا. اگر کسی انسان نے کسی نامحرم پہ نظر ڈال لی, جھوٹ بول گیا, غیبت کر دی, یا کچھ بھی اس طرح گناہ کیا, نماز
ترک کر دی، روزہ ترک کر دیا، اس کا مطلب کہ اپنے ایگریمنٹ کو بھول کے شیطان کی آواز پر لبیک کہنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امتحان میں فیل ہو گئے، اس مرحلے کے اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ پھر اگلے امتحان کے لیے اپنے تیاری کریں، پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے کو تیار کریں۔ بہرحال بالکل وقت نہیں بلکہ ختم ہو گیا ہے، بات کو ختم کریں۔ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ خداوند متعال ہی ہمارا مالک و خالق حقیقی ہے، تو سب کچھ اس کے حوالے کرتے ہیں، سب کچھ اس کے حوالے کر دیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم خدا سے کیا چاہتے ہیں، اور اس بات کی فکر نہ کے برابر ہوتی ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیسے؟ امتحان لیں، آپ خود امتحان لیں، آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنی دعا مانگتے ہیں، کیا کیا خدا سے مانگتے ہیں۔ پالنے والے گھر دے دے، پالنے والے اچھی سروس دے دے، پالنے والے بزنس دے دے، پالنے والے فلاں کے پاس وہ گاڑی ہے ہم کو بھی وہ گاڑی دے دے، پالنے والے یہ دے دے وہ دے دے، کچھ بھی لسٹ بنائیں کہ صبح سے شام تک کیا کیا ہم نے مانگا۔ نہیں کہیں غلط ہے، مانگے، خدا سے نہیں مانگیں گے، اس سے مانگیں گے۔ جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں مانگا یہ دے دے۔ کتنی مرتبہ خدا سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ پالنے والے ہم کو توفیق عبادت دے دے، ہمیں توفیق بندگی دے دے۔ کتنی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، نماز ایسی ہی چاہتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ کسی بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ خدا کا راضی ہونا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ وہ تو دعائے کمل میں مولا کہے گا یا سریع رضا، بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ خدا تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ساری مشکل اس میں ہے کہ بندہ بھی تو خدا سے راضی ہو جائے۔ بندہ راضی نہیں ہوتا ہے، خدا تو راضی ہو جاتا ہے بہت جلد، خدا جلد راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آئی تو ایک بات اور کہتے چلے ایک جملہ کہ ذرا محترم ہم کو بھی اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بندوں کو راضی کریں، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کو راضی کریں، اس لیے کہ بندے وہ ہیں کہ جو کسی بھی حال میں راضی نہیں ہونے والے، لیکن خدا وہ ہے کہ ایک اس کی مرضی کے مطابق انسان قدم بڑھائے تو خدا خود بخود راضی ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ اپنے گناہ کا استغفار کر لے تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کا راضی ہونا آسان ہے، بندوں کا راضی ہونا تقریباً محال ہے، تقریباً محال ہے، ممکن ہی نہیں کہ سارے بندے راضی ہو جائیں۔ یہیں پہ بھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات اگر کہی جائے تو شاید یہ راضی ہو، وہ راضی نہ ہو، وہ راضی ہو، وہ راضی نہ ہو۔ بندے سب راضی نہیں ہو سکتے، لیکن خدا ہم کو معلوم ہے کہ کیسے راضی ہوگا، خدا راضی ہے۔ اور یہی رضائے پروردگار ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے کیے ہوئے ایگریمنٹ پہ عمل کریں تو ادھر سے خداوند متعال راضی ہو جائے گا۔ جب خدا راضی ہوگا تو رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، پھر ہم کو بڑا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر ہم سب سے بڑے۔ یہ مت دیکھیں کہ کون آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ہر انسان بڑے کو نہیں پہچانتا ہے۔ اب وہ سب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں ہر انسان نہیں پہچانتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ سونے کو حرامی نہیں پہچانتا ہے، جوہری پہچانتا ہے، پتھروں کو جوہری پہچانتا ہے۔ اس کو مت دیکھیں کون کیا سمجھ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ واقعاً کیا ہیں، اور واقعی بڑے بننے کے لیے رضوان من اللہ اکبر۔ ان ساری چیزوں کے لیے ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے عبادات، اعمال، اخلاق، کردار، ان چیزوں کو سنوار کے بارگاہ پروردگار میں نزدیک ترین بندے بن سکتے ہیں، بالخصوص شبہ قدر۔ شبہ قدر ایسی ہے کہ جس طریقے سے ایک گندا آدمی حوض میں ڈبکی لگا لے تو گندگی سے صاف ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے شبہ قدر میں ایک گنہگار اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم کو توفیق حاصل ہو جائے، ہم اس کو ترک کر لیں۔ انشاءاللہ کل کی رات سے شب قدر ہے، ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے گناہوں کو خداوند متعال کی بارگاہ میں بخشوا لیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب دعا کیجئے تو ہم کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے ذہن میں سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے
زمانے میں جیسے کہ اپنا نظریہ اگر ہم لوگ عام انسان پیش کر سکتے ہیں، عالم کچھ نہیں بول رہا تھا وہ اپنا نظریہ، لیکن مثال کے طور پر کہ کچھ حادثہ ہوا تو اپنے مرضی سے کسی کی فکر نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آرگنائز کر کے بولتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں، آپ نہیں کرتے، کیا ہم یہ بات قبول کر لینا چاہیے کہ عالم دین نے کسی عالم نے یہ بات نہیں کہا؟ مثال کے طور پہ جیسے راجہ رام کے رات میں جو نقصان ہوا ہے زمین کا، تو اس کے اس میں بولتے کہ یہ کپڑا نہ بنائیے، میں نے خود بھی نہیں بنایا اور بولتے کہ آپ بھی نہ بنائیں تو اچھا رہے گا، کہ زمین کا عید نہ بنائیے، خوشی نہ منائیے، کیا مان لینا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ عالم دین نہیں ہیں کیا وہ دین کے مسئلے میں اپنا نظریہ، آپ کو سوال ہم اس لیے ریپیٹ کریں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، چونکہ یہ دوسری جگہوں پہ ریلے ہو رہا ہے، وہاں سے کمپلین آئی ہے کہ ہم لوگ سوال نہیں سن پاتے ہیں، خالی جواب سنتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا خود کا نظریہ ہے، ہاں ان کا خود کا اپنا نظریہ ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے کہ ان کے نظریے کو ہم دین کے مسئلے میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سائنس کے مسئلے میں ہم نظریہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، ہم سائنٹسٹ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں آپ اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے ہم سے علاج کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے، کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، کسی کو مرنا نہیں ہے، عقل کی بات ہے، 2 2 4 کی بات ہے۔ تو جن کا تعلق علم دین سے نہیں ہے، 2 حرف بھی نہیں پڑھے ہیں، حتیٰ کہ شاید 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ پائیں صحیح سے، اور شاید جس طرح آپ کا اشارہ ہے عام طور سے لوگ شاید نماز بھی خلاصتاً نہیں پڑھتے۔ آیا یہ لوگ حق رکھتے ہیں کہ نظریہ دے دین کے بارے میں، جن کو دین کے اصول و فروع نہیں معلوم، اور یہ بات خود سمجھ میں آتی ہے؟ ان کے اوپر اتنا غم ٹوٹ گیا عراق کے مسئلے کا کہ مثلا عید نہیں منائیں گے، تو جب پروٹیسٹ ہوا تو کہاں مر گئے تھے یہ لوگ؟ کہاں مر گئے تھے اس ٹائم؟ جب پروٹیسٹ ہوا تو اس ٹائم کہاں مر گئے تھے؟ اتنے دن سے سارے مسائل چل رہے ہیں، کہاں مر گئے تھے یہ لوگ؟ آج تک ایک مرتبہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ تکفیریوں کے خلاف کوئی بات کی ہے آج تک ایک مرتبہ؟ اصلا ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے خلاف بات کریں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں ہوتی ہے اس میں ایک دوسری شکل ایسی ڈال دو کہ لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائے، آپس میں قوم ڈیوائیڈ ہو جائے۔ مثلا ہم آپ کو 2 3 مثالیں دیں۔ عید میں پورے مسلمان خوش ہوتے، کل تک ان جاہلوں کے پاس بہانہ یہ تھا کہ مثلا امام علی کا 10واں ہے اس لیے ہم عید نہیں منائیں گے، کالے کپڑے پہنیں گے۔ اور آپ سوچئے امام رضا کتنا مشہور واقعہ کہ جب امام رضا نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، امام رضا نے امام علی کی 10واں نہیں منایا، یہ جاہل لوگ امام رضا سے زیادہ امام علی کو پہچانتے۔ تم امام رضا سے بڑے مولا ہو، مومن بن گئے ہو، مولا کے چاہنے والے بن گئے۔ امام رضا کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ امام رضا عید کے لیے تیار ہو گئے، بڑے شان و شوقت سے نکلے اور جا رہے تھے، اور پھر اتنے شان و شوقت تھی کہ آپ کو راستے سے واپس کیا گیا، واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہ اس لیے ہم نے بتایا کہ مشہور واقعہ سب نے سنا ہے، ورنہ ہر امام نے منایا۔ یہ امام سے بڑے چاہنے والے امام علی کے، آج انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری امت مسلمہ جب عید میں خوش ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرا ایشو اٹھا کے امت ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ عید کی نماز نہیں معلوم آپ لوگوں تک ہے کہ نہیں بات پہنچی؟ عید کی نماز نہیں ہو سکتی صاحب، منع۔ جب سب نماز پڑھ رہے ہیں عید کی نہیں ہو سکتی۔ غدیر کی نماز مستحب ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے، غدیر میں جو اعمال ہیں، غدیر کی نماز میں جماعت سے کر دی۔ جو ہوتا ہے اس کو بند کریں گے، جو نہیں ہوتا اس کو قائم کریں گے۔ ہر وہ کام کی جس سے قوم ڈیوائیڈ ہو وہ کر رہے ہیں، یہ مفسد ہیں، قوم میں فساد پھیلانے والے، اور جتنے بھی یہ ایشو اٹھا رہے ہیں اس میں کسی میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی سچائی نہیں ہے، یہ صرف بہانہ۔ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ قتل عثمان کے بعد جس سے بھی دشمنی ہوتی تھی وہ یہی کہہ کے جنگ کرتا تھا کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ یہ وہی مسئلہ ہے، یہ وہی مسئلہ ہے جس ورنہ کا ان کو غم تھا، افسوس تھا، پروٹیسٹ میں آئے ہوتے، یہ داعش کے خلاف، IS کے خلاف کچھ بولے ہوتے، اتنے سارے پروگرام ہوئے، آپ کے یہاں خود جلوس نکلا ہے نا، دکھائی دیا ان میں سے کوئی؟ نہیں دکھائی دیا۔ معلوم ہے کہ ان کو کوئی افسوس نہیں اس بات کا، کوئی غم نہیں ان کو، جھوٹے اپنے دعوے کے جھوٹے ہیں۔ لہذا ہم کو دین کس سے لینا ہے؟ ہمیں دین اس سے لینا ہے کہ جو دین کا ذمہ دار ہے۔ ہر عقل مند انسان صاحب فن، ماہر فن یا عالم فن سے کچھ لیتا ہے۔
نہ یہ صاحب فن ہے، نہ یہ ماہر فن ہے، نہ یہ عالم فن ہے، کہیں نہیں ہے. یہ کچھ اوباش قسم کے لوگ، ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیں. کوشش کریں، دعا کریں انشاءاللہ خدا ان کو ہدایت دے دے. اگر دے دیتا بہت اچھا، نہیں تو ان کے حال میں چھوڑ دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کے عالم میں اپنے بدن سے خون نکال سکتے ہیں جان بوجھ کر؟ نکال سکتے ہیں، روزہ اس سے باطل نہیں. ہر وہ کام کہ جس سے انسان کے جسم میں کمزوری پیدا ہو وہ مکروہ ہے، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. اگر اس کی وجہ سے جسم میں کمزوری پیدا ہو رہی تو مکروہ ہے. اگر کمزوری نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کوئی حرج نکال سکتے ہیں. منہ سے خون نکالنا مکروہ ہے. کوئی ایسا کام کرنا، دانت نکلوائے وہ کہ جس سے منہ سے خون نکلے، مکروہ، چاہے وہ تھوڑا سا نکلے، مکروہ. لیکن اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لیکن بدن سے خون نکلوانا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اگر کمزوری ہوتی ہے تو مکروہ. قرآن شریف میں ایسی کوئی آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. مگر ترجمے کے بعد بہت زیادہ مطلب کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک دم کلیئر ہے آیت. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، آپس میں متفرق نہ ہو، آپس میں جدا نہ ہو. یعنی یہ آیت کلیئر ڈائریکٹ دعوت اتحاد. سب سے مراد سب، جی جی جی. حد اقل قرآن کا خطاب شیعہ سنی سے نہیں ہے، یہ ہماری پرابلم ہے. قرآن کا سارا خطاب مسلمانوں سے. قرآن شیعہ سنی نہیں پہچانتا ہے. کبھی آپ دیکھا قرآن نے کہا اے سنیوں تم ایسا کرو، اے شیعوں تم ایسا کرو؟ کبھی کہا ہے اے ایمان لانے والوں ایسا کرو؟ یہ کہا ہے قرآن نے. قرآن شیعہ سنی نہیں پہچانتا، یہ تو ہماری پرابلم ہے. تو جو اس آیت کے مطلب غلط نکالے کچھ لوگ کے بچے کو سامنے سے قرآن اہل بیت کو کام ہم لوگ پکڑ میں ان سے وابستہ ہوگا، تو ہم لوگ جو لوگ اہل بیت سے وابستہ ہے، باقی جو وابستہ ہیں ان کو چھوڑ دو. نہیں، وہ مطلب غلط نہیں ہے. روایت ہے اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، اس روایت کو مانتے بھی ہیں، اکثر مسلمان مانتے ہیں. لیکن اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ کس سے کہا گیا؟ صرف شیعوں سے کہا گیا؟ خطاب کس سے ہے؟ سب کے سب اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی اگر اعلان کیا جائے کہ سب کے سب گونڈی کے امام باڑے میں آ جاؤ، تو کیا مطلب کہ ہم لوگ جتنے آ گئے، اب جو آگے بھگا دیں گے مار کے؟ اس کو بھی بلایا گیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو بھگانے والے؟ جس طریقے سے آپ دعوت پہ آئے ویسے وہ بھی دعوت پہ آیا ہے. آپ کیوں اس کو بھگا رہے ہیں؟ بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر دعوت دینے والے سے آپ کو بہت لگاؤ ہے تو باقی جو نہیں آ رہا اس کو بھی لے کے آئی. بھائی چلو، وہاں پہ سب کو بلایا گیا، تم بھی چلو، ہم بھی چلنا ہے. تو اگر وہاں پہ حبل خدا سے مراد اہل بیت اطہار ہیں تو ہماری ذمہ داری کہ ہم خود پکڑیں اس رسی کو، اور جو نہیں پکڑا اس کو دعوت دیں کہ آؤ پکڑو. جو ایک ہاتھ سے پکڑے کوشش کریں دونوں ہاتھ سے پکڑ لے. اس سلسلے میں میری کسی سے بات چل رہی ہے تو ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ رسی کو تھام لو. تو بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو کچھ نہیں کرنا ہے، میں نے جو بھی کرنا ہے اوپر والا آپ کو ہدایت دینے والے ہوتے پڑھو. ہدایت کا جو وہ ہے اسلام کو جو والد سے وہ پڑھتے جائے، وہ جو کرنا ہے وہ کریں، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو پیدا کیوں کیا گیا؟ آپ کا جب کوئی کام نہیں تو پیدا کیوں کیا گیا؟ اگر اس مائک کا کوئی کام نہیں تو یہاں کیوں رکھا گیا؟ کیمرے کوئی کام نہیں یہاں رکھا کیوں گیا ہے؟ ہم انسان بیوقوفی نہیں کرتے ہیں، خدا نعوذ باللہ سے بیوقوفی کیوں کرے؟ اگر ہمارا آپ کو کوئی کام نہیں تو پیدا کیوں کیا گیا؟ پھر اس کے بعد قرآن مجید، انہوں نے شاید قرآن مجید، مسلمان تھے وہ، ان سے کہیے قرآن پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں. صرف کیا ہوتا ہے، اتنی ساری دعوتیں کی دی گئی ہیں، خدا نے اتنے ڈائریکٹ حکم دیے ہیں. چھوڑیں مراجع کے فتوے، ان کی شاید حیثیت بھی نہ ہو کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. قرآن مجید نے کتنے ڈائریکٹ حکم دیے ہیں، اے ایمان لانے والوں یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو کس کے لیے؟ کون کرے گا وہ سب؟ خدا کوئی الگ سے امت پیدا کرے گی؟ اور پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے تو وہ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ سب چھوڑ دینا وہ پھر. حتیٰ جو انہوں نے یہ تو کہا نا کہ ہدایت ہمارا کام نہیں ہے، تو یہ آپ کو بتا رہے تھے. کس لیے بتا رہے تھے وہ؟ تاکہ آپ کی ہدایت ہو جائے. جس ہدایت کے دینے سے منع کر رہے ہیں وہ خود وہی ہدایت دے رہے ہیں. سمجھے ہماری بات کا مفہوم؟ آپ حق دین جب دوسرے تک پہنچائیں تو ہدایت دینا منع، وہ باطل بات پہنچائیں تو ہدایت دینا جائز ہو جائے. یہ دو روئی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو منافق سے ہی بدتر ہو گیا.
سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو؟ تو ان کا فعل خود ان کی بات کے خلاف ہے. اگر ان کی بات صحیح ہوتی تو وہ کچھ نہ کرتے، خالی آپ کو دیکھ کے خاموش بیٹھے رہتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غیبت امام یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، آپ خود چھوڑ دیجئے نا. آپ خود وہ سارے کام کر رہے ہیں. غیبت امام حکومت نہیں ہو سکتی ہے، خود جا کے کافر منافق و مشرک و ظالم کی حکومت کو قبول کرتے ہیں اور مرجع کی حکومت کہتے ہیں غیبت امام حکومت نہیں ہو سکتی. یہ ڈول پالیسی ہے، یہ اہل بیت کی پالیسی نہیں ہے، دشمنان اہل بیت کی روش ہے. اور کوئی سوال؟ جی صغیر کے اندر وہ لوگ مراجع پائے جاتے ہیں، جیسے افغانستان میں، ایران میں، ہندوستان میں کیوں نہیں پائے جاتے ہیں؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، واقعی اچھا سوال ہے. مراجع تو نہیں ہے لیکن ابھی بھی خبر یہ ہے کہ مجتہدین ہیں ہندوستان میں. بعض ایسے بہت کم ایک آدھ ایسے علماء ہیں کہ جو درجہ اجتہاد پہ فائز ہیں، وہ صاحب نظر. ہندوستان میں پہلے بہت مجتہدین تھے، بہت مجتہدین تھے، حتیٰ کہ پورا ایک خاندان اجتہاد کے نام سے مشہور ہے. ہندوستان کے طلاب جب نجف پڑھنے جاتے تھے تو وہ ڈائریکٹ درس خارج میں بیٹھتے تھے. درس خارج اس کلاس کو کہتے ہیں جس میں اجتہاد کی باتیں ہوتی ہیں. آج کل کیا حشر ہے؟ آج کل مولانا سے آپ پوچھیے گا، ہم لوگ جاتے ہیں تو کیسے ہمارے یہاں کے طالب علم. کیوں ایسا ہے؟ دو وجہ. ایک تو ہم نے اپنی علمی معیار کو گرا دیا، دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں علم اور عالم کی قدر نہیں، اور جب کوئی امت کسی نعمت کی قدر نہیں کرتی ہے تو خدا اس سے وہ نعمت سلب کر لیتا ہے. آج ہمارے یہاں کے طالب علموں میں جو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں وہ ہندوستان آنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ وہاں جائیں گے تو ہر بات پہ اعتراض ہوگا، ہر قدم پہ جھگڑا ہوگا. ہم یہاں بیٹھ کے دوسری طریقے سے ہم دین کی خدمت کریں گے. نام ہے ہمارے پاس ایسے لوگ، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ساتھیوں میں سے کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم لوگوں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تم کو یہ سب کرنا ہو چلے آؤ یہاں بیٹھ کے سب کرو. ابھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا ہمارے پاس، ہم نے سنا ہے ایسا ہے ویسا ہے. کیوں کہ یہ سب کرنا چلے آؤ یہاں پہ آ جاؤ، وہاں بیٹھ کے وہاں نہ کرو. ہندوستان میں تو کام ہی یہی ہے، یہاں پہ پڑھے لکھوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اس لیے خدا نے اس نعمت کو چھین لیا ہے. یہ ایک طرح کا عذاب ہے ہمارے اوپر، عذاب الہی ہے کہ اگر ہم محسوس کر سکیں تو، نہیں کر سکیں تو کوئی بات ہی نہیں. سب کی دال روٹی چل رہی ہے، ہماری بھی چل رہی ہے. اس کی وجہ نہیں، اور بھی وجہ ہیں لیکن اہم ترین ایک وجہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں گزرے ہوئے زمانے میں ہمارے علماء کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کیے گئے. جاہلوں نے بڑے بڑے علماء کو للکارا، اعتراض کیا، بدتمیزی کی، خدا نے چھین لی نعمت. کیونکہ علماء نے صبر کیا، اور جب کوئی صبر کرتا ہے تو مظلوم کا ساتھی خدا ہوتا ہے، صابر کا ساتھی خدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ روایاتوں میں کتنی روایات ہیں. امام علی سے، دوسرے امام سے ہے، دیکھو مظلوم سے ڈرو اس لیے کہ اس کا ساتھ دینے والا خدا ہے. جب ہم قدر کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ خدا برکت دے دے گا. اور کسی کے ذہن میں کچھ نہیں ہے سر؟ خوب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.